برادران اسلامی، آپ اور ہم سب کہتے ہیں کہ حج کا ایک فائدہ اتحاد بین المسلمین کی عظمت کا مظاہرہ، جیسے بعض حضرات نے اپنے تاثرات میں بیان کیا کہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر مختلف مکاتب فکر کے، خوب یہ بھی صرف صوبہ سرحد کی، اگر پوری پاکستان کی جمع ہوتے تو ہمارے ان احباب کی خوشی میں اور اضافہ ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں، حرمین شریفین میں تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہاں پر اتحاد بین المسلمین کے عظمت کا کتنا بزرگ مظاہرہ ہے۔ لیکن نہایت اختصار کے ساتھ کہ آل سعود کس قدر اتحاد بین المسلمین کی دشمن ہے، میں مثال دیتا ہوں۔ مجھے خدا نے یہ توفیق دی ہے کہ سن 76 سے سن 86 تک 6 مرتبہ حج سے مشرف ہوا، اور میں نہ صرف حج کے لیے جاتا تھا، مناسک کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیزوں کا بھی غور سے مطالعہ کرتا تھا۔ ہم نے وہاں پر دیکھ لیا، حتیٰ اسلامی انقلاب سے پہلے سن 76 میں پہلے سال گیا تھا، وہاں پر آل سعود نے مسجد الحرام میں، مدینہ منورہ میں کرسیاں رکھی ہیں، ان کرسیوں پر مسلمانوں کی اتحاد کی بات میں نے ان کانوں سے نہیں سنی، وہاں پر مسلمانوں کی دشمنوں کی بات ہم نے نہیں سنی، فلسطینیوں کی در کی آواز وہاں سے ہم نے نہیں سنی، افغانستان کی مظلوموں کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ اگر ہم نے سنی، کیا سنی؟ سارے مسلمانوں پر سوائے آل سعود کے ہم فکر حضرات کے علاوہ سارے مسلمانوں پر ان کرسیوں سے شرک کے فتوی صادر ہوتے تھے، میں نے ان کانوں سے سنے ہیں، نہ ایک مرتبہ، نہ ایک کرسی سے، متعدد کرسیوں سے۔ اگر آپ حضرات مشرف ہوئے ہیں اور آپ کبھی ان کے درس میں بیٹھ چکے ہیں تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ نمبر 1 ہو، آیا آپ بتاؤ جس انداز میں ان کرسیوں سے دوسرے مسلمانوں کے خلاف جو ان کے ہم فکر نہیں ہیں کفر کے فتویٰ صادر ہوتے تھے، مشرک ہونے کے فتویٰ صادر ہوتے تھے، آیا پھر آپ بتاؤ کہ ایسے اجتماعات میں لوگ آپس میں نزدیک ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے ان کی محبتیں زیادہ ہو جائیں گی، یا ایک دوسرے سے متنافر ہو جائیں گے؟ دیکھو برادر مسلمان، حج کس لیے ہے؟ مسلمان وہاں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ملے۔ آل سعود حاجیوں کو اجازت نہیں دیتا کہ ایرانی حاجیوں کے ساتھ ملے، افغانستان کے حاجیوں کے ساتھ آپ ملے، فلسطینی لبنانیوں کے ساتھ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 3-4 قومیں ایسے ہیں جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کا پرچم اٹھا کر، جہاد شہادت کی جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے تجربیات حاصل کی ہیں۔ اگر یہاں کے حاجی لوگ پاکستانی ہو، مصری ہو، ہندوستان والے ہو، دوسرے ممالک ہو، ان حاجیوں سے ملیں گے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، تو پھر امریکہ اور روس کے جو حلقہ بگوش حکمران ہیں ان کے تختوں کے لیے پھر خطرہ بن جائے گا۔ برادر عزیز، آپ مجھے بتاؤ، آل سعود جب تک حرمین شریفین پر قابض ہے، آپ اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ آیا دیکھ سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی جو اندرونی مشکل ہے یہی قومیت کا مسئلہ، فرقواریت کا مسئلہ، لسانیت، تعصب۔ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، قومیت کے نام پر، فرقواریت کے نام پر، لسانیت کے نام پر۔ بے خدا اگر ہم 1000 قسم کے کانفرنس منعقد کر لیں، سیاسی انتظامات کر لیں، ان چیزوں کے ختم کرنے کے لیے اتنا اثر ان کا نہیں ہوگا جس قدر حج کے موقع پر ان چیزوں کے خلاف ہم کام کر سکتے ہیں، قومیت کے خلاف، فرقواریت کے خلاف، کہ کس طرح وہاں پر سارے لوگ مسلمان قومیت سے بالاتر ہو کر، فرقواریت سے بالاتر ہو کر، شکل و رنگ سے بالاتر ہو کر بیک زبان لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ لیکن آل سعود
اتحاد بین المسلمین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ.